امام نے مسلسل اپنی غیبت کو چھپائے رکھا. پھر ایک وقت آیا کہ معتمد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا. اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ. جا کے یہ خود بغداد میں تھا اور یہ رات کو سو نہیں سکتا. امام کا خوف اسے سونے نہیں دیتا. یہ اٹھ کے کہ 12واں امام دنیا میں آ چکا ہے, اس امام کا رستہ کیسے روکے. اسے سپاہیوں کو کہا جاؤ آخری بار جا کے سامنے امام کے گھر کا گھراؤ کرو, کوئی چڑیا کا بچہ بھی باہر نہ نکلنے پائے. ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تیز رفتار گھوڑے لے کے. جو ہی وہ گھوڑے لے کے آئے, اب ذرا روایت سننے والی ہے. جب وہ پہنچے تو واجد بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم امام کے گھر کا ہم نے گھراؤ کیا, گھراؤ کر کے تو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام گھر کے دروازے میں بیٹھا کچھ بن رہا تھا. جو ہی سپاہی آئے نا تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوا, خوف زدہ نہیں ہوا, ڈرا نہیں. اس نے ایسے دیکھا اور پھر وہ کمر بند سی رہا تھا, اسے سینا شروع کر دیا. سپاہیوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آیا دروازے پہ, نہ خوف زدہ ہوا نہ ڈرا نہ سہما. ان میں جو ان کا سردار تھا, سپہ سالار تھا, اس نے آگے کھڑے ہو کے کہا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اسے سیدھے اس گھر کا مالک. سپہ سالار نے کہا کون رہتا ہے؟ اس گھر کا مالک. اس نے کہا ہم اسے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جاؤ. وہ کہتے اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ گھر میں کوئی ہے. سپہ سالار نے دروازہ کھولا ہوا تو جو ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے, باہر سے چھوٹا سا گھر لگ رہا تھا. باہر سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا ایک تو 2 کمروں کا گھر ہے. وہ کہتا جو ہی ہم نے دروازہ کھولا ایک بہت بڑا سین, اس کے ساتھ ایک ایسا باغ کہ ایسا حسین باغ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. اس باغ میں درخت اٹھے ہوئے نہیں تھے, جھکے ہوئے تھے, اور ان تمام جھکے ہوئے درختوں کے نیچے ایک سبز رنگ کا مسلح بچھائے ہوئے, سبز رنگ کا امامہ سر پہ پہنے ہوئے, سفید عبا زیب تن کیے ہوئے. چہرہ ہماری طرف نہیں تھا, پشت تھی اور کوئی محو عبادت تھا. سپاہی جو ہی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عبادت میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کے نہیں دیکھا کہ کون آیا ہے. جو ہی ہم داخل ہوئے تو سپاہی کہتے ہیں کہ اس صحن اور اس باغیچے کے درمیان میں چھوٹی سی پانی کی ایک نالی تھی, بالکل چھوٹی سی, جس میں ایک شفاف پانی بہ رہا تھا. مگر جب ہم کھڑے رہے تو ہم نے دیکھا کہ نہ غلام نے توجہ کی نہ اس شخصیت نے توجہ کی. اتنا کہنا تھا کہ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا. سپاہی نے جو ہی اسے عبور کرنے کے لیے پاؤں بڑھایا تو وہ پھیلنا شروع ہو گئے. اتنی پھیلی جتنا دریائے نیل تھا. جو ہی انہوں نے پھیلتا ہوا دریا دیکھا, انہوں نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا. اب جو بھی آگے بڑھنے کا ارادہ کرتا وہ پھیل کے دریا کی صورت اختیار کرتا تو آخر انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم تو اس کو عبور نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہم کھڑے ہو کے آوازیں دیتے رہے, کسی نے ہماری طرف پلٹ کے نہ دیکھا. جو ہی ہم واپس پلٹے تو ہم نے اسی حبشی غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس شخص تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے؟ اب صدر میں کیسے کہوں گا اور تم کیسے سنو گے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ پانی دریا بن چکا تھا. کون سا دریا؟ نیل کا دریا. انہوں نے کہا اس شخص تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے؟ حبشی غلام نے کمر بند سیتے ہوئے منہ کر کے کہا تم میں کوئی موسیٰ ہے؟ غلام کا چہرہ دیکھتے رہ گئے. ہم نے کہا تو نے موسیٰ کی مثال کیوں دی؟ انہوں نے کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس عصائے موسیٰ ہے؟ کیا بات. جہاں وہ بیٹھا ہے اس دریا کو عبور کرنے کے لیے موسیٰ ہونا چاہیے.
موسیٰ نہیں تو ہاتھ میں عصا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہاں سے لے کے آئے عصا موسیٰ؟ ہم تو معتمد کے سپاہی ہیں. اتنے سال 1000 سال پہلے موسیٰ دنیا سے چلا گیا, کہاں سے لے کے آئیں گے موسیٰ کا عصا؟ اب ہم نے تو خطیب اور ذاکر تو لفظ ہی پڑھنے ہوتے ہیں نا, آگے مجمع ہوتا ہے کتنا صحیح اس کا ساتھ چل رہا ہے. اس نے کہا وہ موسیٰ نبی تھا, عصا نبیوں کے پاس ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا, غلام نے اپنے دائیں گھٹنے کو اٹھایا, نیچے سے عصا نکال کے کہا میرے تو پاس ہے, میں نے بھیجی میرے پاس ہے اور میں تو نبی بھی نہیں ہوں. میرے پاس ہے لیکن میں تو نبی بھی نہیں. تو کب ان کو ملتا ہے؟ کہہ رہا جب وہ چاہتے ہیں. سپاہی عاجز آ گئے اور واپس گئے. واپس جا کے معتمد کو خبر دی اور اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. جس کا رستہ روک رہا ہے وہ تو اس انتظام کے ساتھ بیٹھا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بھی موسیٰ ہونا چاہیے. آخری جب اس نے جسارت کی تھی, جس کے بعد مولا غیبت کبریٰ میں چلے گئے, وہ آخری جسارت جو تھی, اس نے پھر ایک دوسری دفعہ بہت بڑا لشکر لے کے اور خود ساتھ جا کے اس نے امام کے سرمن رائے, جہاں امام کا سرداب تھا, وہاں پہنچا. اور کتب کہتی ہے یہ جملہ بھی بڑا کمال ہو گیا. جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کے جو ہی یہ سرداب کے باہر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. انہیں یقین ہو گیا کہ امام اندر ہی ہے. جو سپہ سالار تھا, جو سردار تھا اس لشکر کا, وہ سیڑھیاں اتر کے اندر گیا ہے, اور جب باہر نکلا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کوئی شخصیت چلتی ہوئی آ رہی ہے. سپاہیوں نے کہا کہ یہ اکیلا اندر گیا تھا دیکھنے کے لیے اور امام کو گرفتار کر کے لے آیا ہے. اور وہ باہر آ کے سپاہی دستے بنا کے کھڑے تھے, اور وہ جو سپہ سالار تھا وہ ان کے سامنے آ کے سپاہیوں کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہو گیا جسی طرح کسی کی عزت کے احترام میں صفے باندھ کے کھڑے ہوتے. اور وہ جو شخصیت سرداب سے باہر نکلی, جو ہی وہ باہر آئی تو اسی سپہ سالار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا. سپاہیوں نے رستہ چھوڑا. درمیان سے میرے آقا اور مولا نکل گئے. درمیان سے جب میرے آقا اور مولا کا گزر جانا تھا, جب امام نے گھر کا دروازہ عبور کر لیا تو فوراً سپہ سالار آنکھیں کھول کے کہنے لگا میں نے نیچے ایک شخص کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے, آؤ میرے ساتھ چلو. سپاہی دیکھے کہ کس شخص کو؟ وہ جو ابھی ہم میں سے گزر کے چلا گیا ہے. اس کا تم نے کسی شخص کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان سے کوئی شخص گزر کے چلا گیا. اس کے بعد امام نے اپنے نائبین کو خط لکھ دیا. 4 جو نائبین تھے, عثمان بن سعید, محمد بن عثمان, حسین بن روح اور علی بن محمد صبری.